اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نماز کے بعد کے مسنون اذکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں وہ ثابت ہیں، اور ساری احادیث جو صحیح احادیث ہیں ان میں سے یہ سارے اذکار لکھے جا چکے ہیں اور ان کے حوالے بھی دیے گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی روایت سندن ضعیف نہیں ہے، ساری کی ساری صحیح روایات۔ البتہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ چلتا ہے کہ نماز کے فوری بعد سارے مقتدی اور امام مل کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، مجموعی ذکر تو ویسے ہی ثابت نہیں ہے۔ مجموعی سب کا مل بیٹھ کر یک آواز ہو کے بلند آواز سے ذکر کرنا یہ بدعت ہے، نہ نبی اسلام کا طریقہ ہے نہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں، یعنی کہ آپ کسی وقت بھی اگر یہ کام کریں گے تو وہ مسنون نہیں ہے، نہ اس کا ثواب ہے، یہ بدعت کہلائے گا۔ سارے مل بیٹھ کے یک آواز اونچی آواز میں اس طرح ذکر کریں۔ ہاں، سارے مل بیٹھ کے اپنا اپنا ذکر کر سکتے ہیں، جس طرح نماز کے بعد بھی اکثر رہتے ہوتا ہے، یا دروس اور جو ہے نا وہ حلقات میں بھی ایسے ہو جاتا ہے، لیکن اکٹھے ایک ہی آواز میں اور ایک ہی ذکر اونچی آواز میں کرنا یہ ثابت نہیں ہے اور یہ بدعت ہے۔ اور نماز کے بعد کرنا، خاص طور پہ اس کا اہتمام کرنا، تو یہ تو بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد، یہ نبی السلام نے فرمایا افضل الذکر، یہ ہے تو ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، لیکن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ بھی اللہ کے نبی سے سیکھنا پڑے گا نا۔ وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں چلتا ہے، وہ انسان اپنا اپنا ذکر کرے، اور لا الہ الا اللہ انسان جتنا زیادہ پڑھے گا فائدہ ہے، لیکن اپنا اپنا پڑھے اور منہ میں پڑھے جتنا مرضی پڑھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے فوری بعد اونچی آواز سے اللہ اکبر، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی نماز کے ختم ہونے کا پتہ ہی یہ چلتا تھا اس وقت جب آپ اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اونچی آواز سے کہتے تھے اللہ اکبر، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نماز مکمل ہو گئی ہے۔ تو اللہ اکبر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہنا چاہیے، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ میں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں، استغفر میں بخشش طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ انسان یہ کہے۔ یہ اونچی آواز سے نہیں ہے، یہ آہستہ آواز سے ہی ہے، لیکن اگر انسان اونچی آواز سے جس طرح اللہ اکبر کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن خاص اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ہم نماز میں بھی تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہی ہیں، لیکن نماز کے فوری بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں کہا گیا؟ ایک نقطہ سمجھ یہ آتا ہے کہ استغفر اللہ ہم اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے ہمارے پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے۔ ہم نے تو اپنی جو ہے نا وہ استطاعت کے مطابق صحیح پڑھی ہے، باقی اگر کوئی غلطی رہ گئی ہے کوتاہی رہ گئی ہے تو یا اللہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اے اللہ انت السلام، تو ہی سلامتی والا ہے، سلام ہے تو، یعنی سراپا سلامت، سلامتی جو ہے نا وہ تو سلامتی والا ہے، وَمِنْكَ السلام اور سلامتی تیری طرف سے ہے، ہم پر جو سلامتی آتی ہے وہ تیری طرف سے ہی آتی ہے، تو خود بھی سلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہے۔ تبارکتا، تو بابرکت ہے، یا ذل جلال والاکرام، اے بزرگی والے اور عزت والے۔ یا کا معنی اے، ذل جلالی بزرگی والے، والاکرام اور عزت والے، عزت اور اکرام، عزت و تکریم بھی بولا جاتا ہے نا معنی۔ تو اے اللہ تو بابرکت ہے، اے بزرگی والے اور عزت والے۔ اللہم اے اللہ اعنی میری مدد فرما، اعنی کا معنی میری مدد فرما، علی ذکری کا اپنے ذکر پر، یعنی مجھے اپنا ذکر کرنے میں میری کیا کر مدد کر، وشکری کا اور اپنا شکر ادا کرنے میں بھی میری مدد فرما، میں تیرا ہر وقت شکریہ ادا کرتا رہوں، وحسن عبادتی کا اور اپنی اچھی عبادت کرنے میں بھی میری مدد فرما۔ یعنی انسان ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق دیتا رہ کہ میں تیری عبادت اچھی سے اچھی کروں، حسن عبادتک، مجھے اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عبادت تو کر لیتے ہیں لوگ
مطلب غافل بھی عبادت کر لیتا ہے، لیکن عبادت وہ کون سی اچھی ہے؟ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام خود بھی کرنا چاہیے کہ انسان ہر عبادت کو حسن طریقے سے، اچھے طریقے سے ادا کرے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور وہ عمل پیش کریں جو ہمیں خود بھی پسند ہو۔ ایسا عمل نہ پیش کریں جس کو ہم اپنے اوپر سے بوجھ سمجھ کر اتاریں۔ ہمارے یہاں اکثر نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ ہم اس کو بوجھ سمجھ کے بس یار جلدی ایک فرض ہے لائیے پڑھا، ٹینشن پہ ہی ہے۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو انسان خود اپنے اچھے مطلب کہہ لیں کہ پوری توجہ اور اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے کرے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے حضور بھی ایسی چیز ہی پیش کرنی چاہیے۔ ترجمہ دعا: اللہم اے اللہ، اعنی میری مدد فرما، علی ذکری کا اپنے ذکر پر، و شکری کا اور اپنے شکر پر، و حسن عبادتی کا اور اپنی اچھی عبادت پر۔ یا اللہ میری مدد فرما، یعنی مجھے اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے اور اچھی عبادت کرنے والا بنا دے۔ واللہ اعلم۔